قیامت، روز محشر یا روز حساب پر ایمان لانا ہمارے لیے دین کا لازمی جز ہے۔ مختلف کتابوں اور آن لائن ریسرچز، تمام احادیث اور روایتوں سے استفادہ کرنے کے بعد ہم صرف ایک ہی نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ قیامت بپا ہونے کا علم صرف اور صرف اللہ رب ذوالجلال ہی کو ہے۔ آج کی دنیا، جسے ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا بھی کہتے ہیں، لہٰذا اسلام کی آفاقی سچائی کو سائنس کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ لوگ سچے دل سے اس بڑی سچائی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، وہ بہتر انداز میں غور و فکر کر سکیں۔ اس ویڈیو میں ہم سائنس کی روشنی میں قیامت کی سچائی کو پرکھ کر دیکھیں گے۔ اس حوالے سے آگے بڑھنے سے پہلے یہ جان لیں، آپ کا یہ چینل قیامت کے قریب، روز محشر یا قیامت کے حوالے سے بہترین ویڈیوز پیش کرتا رہے گا، اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل قیامت کے قریب۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے فوراً سبسکرائب کر لیں، اور ہاں، بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ 21 سینچری کاسمولوجی، آج دنیا کے تمام ایسٹروفزسٹ یہ مانتے ہیں کہ یہ یونیورس پرٹیکولر انسٹنٹ، یعنی یہ کائنات ہمیشہ سے نہیں ہے، بلکہ ایک جگہ کہا گیا جسے ہم بگ بینگ کہتے ہیں، جس سے یہ اسپیس اور ٹائم وجود میں آیا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے جسے سائنسدانوں نے ثابت کر دیا ہے، بلکہ یہ ایک اسٹیبلش سائنس ہے کہ یہ اسپیس ایکسپینڈ کر رہا ہے، مسلسل پھیل رہا ہے، جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ مبارکہ ذریات میں ہے۔ ہم نے اس آسمان کو، اس اسپیس کو اپنی قوت سے بنایا ہے، اور ہم ہی اس کو پھیلا رہے ہیں۔ قرآن کریم نے جب قیامت کی بات کی ہے تو اس کے بارے میں بتایا کہ یہ فزیکل فینومنا ہے، اور فرمایا گیا اس دن یہ آسمان پھٹ جائے گا۔ اسی طرح آج کے ہر فزیسٹ کا بھی ماننا ہے کہ یہ کائنات ہمیشہ نہیں رہے گی، بلکہ اس کا بھی خاتمہ ہونا ہے، اور اس کی 3 واضح مثالیں ہیں، جس کی پہلی مثال ہے دا بگ چل، اور اسے دا بگ چل، بگ فریز کہتے ہیں، جس میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ اس کائنات کا پھیلنا اسی طرح رہے گا، پھر ایک وقت ایسا آئے گا جب ساری گلیکسیز ہم سے دور ہو جائیں گی اور آسمان بالکل تاریک ہو جائے گا۔ لیکن سائنس کی اس پیشن گوئی کو بہت کم مانا گیا، دا بگ کرنچ۔ اسی طرح کی دوسری مثال یا پیشن گوئی ہے دا بگ کرنچ، جس میں یہ مانا جاتا ہے کہ اس کائنات کا پھیلاؤ آگے جا کر الٹ، یعنی کرنچ ہو جائے گا، یہ سارا ٹائم اور اسپیس تہس نہس ہو جائے گا۔ اس پیشن گوئی کو بھی کوئی خاص قبولیت نہیں ملی، اس لیے کہ کائنات کے یوں یکا یک پلٹ جانے کی کوئی وجہ سامنے نہیں آئی ہے۔ اسی طرح سائنسدانوں کی تیسری دا بگ رپ مثال یا پیشن گوئی سامنے آئی ہے، اسے ہم کہیں گے دا بگ رپ۔ اس مثال کو سب سے زیادہ قبولیت ملی ہے، جس کے مطابق ہماری اس کائنات میں ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ پھٹ جائے گی اور یہ ایکسپینشن پھیلا دیا جائے گا۔ اب سے 24 سال پہلے سائنسدان اس نتیجے پہ پہنچ چکے تھے کہ اس ایکسیلریٹنگ کائنات کا پھیلاؤ ویلینئر نہیں ہے، بلکہ ایکسیلریٹنگ ہے۔ مطلب یہ کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ اس کی رفتار بڑھتی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو دا بگ رپ کہا گیا ہے۔ آج کا کاسموٹولوجسٹ اس بگ رپ کو ممکن سمجھتے ہیں۔ خلا یعنی اسپیس میں 70% ڈارک انرجی ہے، جس کی وجہ سے کائنات پھیل رہی ہے۔ اب ہم قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھتے ہیں، جیسا کہ سورہ رحمان آیت نمبر 37 میں، سورہ فرقان آیت نمبر 25 میں، اسی طرح ان تمام قرآنی آیات میں قیامت کے حوالے کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ آج تمام سائنسدانوں کو پورا امکان نظر آنے لگا ہے، بلکہ الفاظ اور اصطلاحات بھی وہی استعمال کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن میں جہاں قیامت کی دا بگ رپ کی بات کی گئی ہے، وہیں ایسی باتوں کا بھی ذکر ملتا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فزیکل لاز جو ہماری کائنات میں ہیں یہ ختم ہو جائیں گے۔ جیسے پہاڑوں کے بارے میں کہا گیا کہ پہاڑ اڑ جائیں گے، یا سمندر ایسی حالت میں نہیں رہے گا۔ اسی طرح ستاروں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ بجھ جائیں گے، اور زمین کے بارے میں کہا گیا قرآن مجید میں ہے کہ زمین کھینچ دی جائے گی، اور فزکس کے تمام قوانین سب ختم ہو جائیں گے۔ آج دنیا کا ہر کاسمولوجسٹ یہ مانتا ہے کہ ہماری کائنات میں جو بھی فزیکل لاز موجود ہیں یہ اسی کائنات کے لیے مخصوص ہیں۔ جب اس کائنات کا اختتام ہوگا تو وہ فزیکل لاز بھی ختم ہو جائیں گے۔ ان باتوں سے یہ نتیجہ اخذ کرنا بہت آسان ہے کہ جو بات قرآن مجید میں اللہ رب ذوالجلال نے اب سے 1400 سال پہلے بیان کر دی تھی، ہم دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ آج کی 20ویں صدی کو 21ویں صدی کی کاسمولوجی کس طرح قرآن مجید کی حقانیت کو مان رہی ہے۔